السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 15۔ غم نہ کیجیے، بس ہمیشہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ ایک جگہ یوں فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، صبح و شام اسی کی تسبیح پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور فرمایا، جب بھی بھولو اللہ کو یاد کر لو۔ اور فرمایا، جب کھڑے ہو تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، رات کے وقت اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی اسے یاد کر لو۔ اور فرمایا، اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ کسی دشمن گروہ سے ہو تو جم جاؤ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح حدیث میں ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے اور دشمن کی مقابلہ آرائی سے، جس میں تم اور دشمن ایک دوسرے کی گردن مارنے کی فکر میں رہتے ہو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحیح حدیث میں یوں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس مجھے ایسی چیز بتا دیں جس سے میں چمٹا رہوں۔ فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ غم نہ کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رسول بھی مایوس ہونے لگے اور انہوں نے سمجھا کہ انہیں جھٹلایا گیا۔ ایسے عالم میں ہماری مدد آ گئی، ہم نے ان کو رنج و فکر سے نجات دے دی، ہم اسی طرح مومنین کو بچاتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، تم اللہ پر گمان کرنے لگے، اس وقت مومن ہلا مارے گئے اور شدید زلزلے کا سامنا ان کو ہوا۔ دوسروں کی اذیت سے نہ گھبرائے، جو آپ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دیجیے۔ انتقام کا مزاج رکھنے والا، ان سے حسد کرنے والا، اپنے انتقام کی زبردست قیمت اپنے گوشت خون، اپنے اعصاب، راحت اور سرور، سب چیزیں کھو کر ادا کرتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر غصہ کرتا ہے، ان سے حسد کرتا ہے، وہ بلا شبہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج اور دوا یہ بتائی ہے کہ غصہ پی جائے اور درگزر سے کام لے۔ یہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فرمایا، درگزر کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اور فرمایا، احسن طریقے سے برائی کا جواب دو، ایسا کرو گے تو جلد ہی تمہارے اور دشمن کے بیچ پکی دوستی ہو جائے گی۔ جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کرے، آپ کے پاس نعمتیں بہت ہیں۔ اللہ کے ان زبردست عطیوں اور جلیل القدر نعمتوں کے بارے میں سوچیے اور ان پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا، اس نے تمہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اور فرمایا، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایک جگہ بندے پر اپنی نعمت کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ نہیں دیے اور اسے 2 راستے بتا دیے؟ پے بپے نعمتیں ہیں، زندگی کی نعمت، عافیت، سمع، بصر، 2 ہاتھ، 2 پیر، پانی، ہوا، غذا، ان سب میں بڑی نعمت ہدایت ربانی اسلام کی نعمت ہے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا تم اپنی آنکھوں کے بدلے $1 بلین لوگے؟ کیا $1 بلین میں اپنے کان دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے پیر $1 بلین کے عوض دو گے؟ کیا اپنے ہاتھ کے بدلے $1 بلین لوگے؟ کیا اپنا دل $1 بلین لے کر دے دو گے؟
یعنی تمہارے پاس کتنا مال و دولت ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹی چیزوں پر افسوس نہ کیجیے۔ زندگی کی راحت، سعادت اور آرام اس میں ہے کہ آپ چھوٹی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں، کیونکہ ہمت والوں کو تو بس آخرت کی دھن ہوتی ہے۔ سلف میں ایک نے اپنے دوست کو یوں نصیحت کی، بس ایک ہی دھن اپنے اوپر طاری کر لو، اللہ سے ملاقات، اللہ، آخرت اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی دھن، جس دن ہر چیز تمہارے اوپر پیش کر دی جائے گی اور کوئی چیز تم سے چھپی نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہاں کی ہر فکر زندگی، اس کے مناصب، عہدے، سونا چاندی، اولاد، مال و دولت، مرتبہ، شہرت، محلات، گھر، یہ سب فکریں آخرت کی فکر سے کمتر ہے۔ اس کے مقابلے میں لا شیء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت یہ بتائی کہ انہیں اس دنیا کی فکر ہے، انہیں بس اپنی جانوں کی فکر کھائی جا رہی ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹے گمان باندھتے ہیں، یعنی یہی فکر ہے کہ نفس، پیٹ اور شہوت کی آگ کیسے بجھے گی، اس کے بعد کوئی بلند حوصلہ نہیں، کوئی بڑا مقصد نہیں۔ ہدیہ میں جب نبی درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے تو ایک منافق یہ بہانہ کر کے سرک گیا کہ میرا سرخ اونٹ کھو گیا ہے اور اس کا پا جانا تمہاری اس بیعت سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حدیث میں آیا کہ تم سب کی مغفرت ہوگی سوائے اس سرخ اونٹ والے کی۔ ایک منافق کو جان کی فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا اس شدید گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے۔ ایک اور منافق بولا، میری جان چھوڑ دیجیے، مجھے مت آزمائیے۔ اللہ نے فرمایا، یہ لوگ آزمائش میں تو پڑ ہی چکے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کو گھروں، جانوں اور مالوں کی فکر لاحق تھی۔ فرمایا، ہم کو ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مصروف رکھا، اس لیے ہمارے لیے استغفار کر دیجیے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کی فکریں اور مقاصد بھی چھوٹے اور گھٹیا تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ بڑے لوگ تھے، اسی لیے وہ محض خوشنودی رب کے طالب تھے۔ فکروں کو دور رکھیے۔ آرام مومن کے لیے غفلت ہے اور بیکاری قاتل اور وقت گزاری تعطل۔ لوگوں میں غم و فکر اور تقدار والے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو معطل اور بیکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ سنجیدگی اور نتیجہ خیز کام کے اعتبار سے مفلس ہوں، ان کا سرمایہ خیالات و افواہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا حرکت میں رہے، کام کرے، ہمیشہ مصروف رہے، تلاوت و تسبیح کرے، لکھنے پڑھنے اور لوگوں سے ملنے جلنے کا کام کرے، یعنی وقت کو کام میں لائے، خالی بالکل نہ رہے کہ جیسے ہی خالی ہوئے تفکرات، پریشانیوں اور وہم و خیال نے آپ کو اپنی آماج گاہ بنا لیا کہ خالی جگہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو آپ کے احسان کو بھلا دے، نیکی کا انکار کر دے تو اس پر رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کو اللہ سے ثواب لینا ہے، اس لیے اپنا عمل خالصتاً اللہ کے لیے رکھے۔ کسی کے شکریہ کی نہ امید رکھے، نہ اس کو زیادہ اہمیت دیجیے، اور اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہو پھر اس کے کمینے پن کا تجربہ ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے کہ اس نے آپ کی نیکی اور حسن سلوک کا اعتراف نہ کیا۔ اپنا ثواب اللہ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں، اس چیز پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس کسی کی نعمت نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ ہم تمہیں خالصتاً اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کسی احسان یا شکریہ کے طالب نہیں۔ شاعر نے کہا، جو خیر کے کام کرے گا اس کا انعام اسے ضرور ملے گا کہ بھلائی انسانوں اور اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، وہی ہے جو عطا کرتا اور دیتا ہے، وہی حساب لیتا اور سزا دیتا ہے، وہی راضی ہوتا یا غضبناک ہوتا ہے۔ قندھار میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہداء کا نام گنائے اور کہا کہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی شہید ہوئے جن سے آپ واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے
کسی بزرگ نے ایک نابینا کو فالودہ کھلایا جو ایک بہترین ڈش ہوتی ہے۔ ان کے گھر والے بولے کہ اس بیچارے اندھے کو کیا معلوم اس نے کیا کھایا؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا خیر کا کام کیا، کیا بھلائی کی، کیا احسانات کیے، تو پھر لوگوں کی کیا پرواہ؟ لعنت، ملامت اور اعتراضات پر رنج نہ کریں، یہ آپ کو بس تھوڑا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی چال بازیوں پر تنگی میں نہ پڑیے، ان کی اذیت رسانی پر نہ جائیے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت تراشی کی، اللہ نے موسیٰ کو اس سے بری کر دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، بھرپور اور بہتے سمندر میں کوئی نادان لڑکا پتھر پھینک دے تو اس سے سمندر کا کیا بگڑے گا؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے صحابہ کی برائیاں مجھ سے بیان نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یہاں سے سلامت صدر کے ساتھ نکلوں۔ تنگ دستی پر غم نہ کرے، کیونکہ قلت مال میں سلامتی ہے۔ جسم موٹا ہوگا تو قلب میں پیچیدگی ہوگی، کم مال ہو تو سلامتی رہتی ہے۔ دنیا سے زہد ایک ایسی راحت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں ہی عنایت کر دیتا ہے۔ ہم زمین اور اس کی اشیاء کے وارث ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، پانی، روٹی اور سایہ، بس یہی تو نعمتیں ہیں۔ ان کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ میں غریب و تنگ دست ہوں تو میں اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکر ہوں گا۔ دنیا کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی، گرم روٹی اور گھنا سایہ۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، سراندیپ کے آسمان سے موتی برسے، تکرور کے کنوں میں چاندی بھر جائے، اور اگر زندہ رہوں تو روٹی ملے گی، مر جاؤں تو قبر۔ میرا حوصلہ بادشاہوں کا سا ہے، میرا نفس آزاد ہے جو ذلت کو کفر سمجھتا ہے۔ جب میں عمر بھر اپنی روزی پر راضی ہوں تو میں زید اور عمر کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ ان لوگوں کی عزت کی مثال ہے جو اپنے تصورات، اپنے مشن اور پیغام میں سنجیدہ، سچے اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا اس سے نہ ڈریے۔ تو رات میں لکھا ہے، جس سے زیادہ ڈرا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں وہ کم ہی واقع ہوتی ہے۔ ذہنی وہم زیادہ ہوتے ہیں جو حقیقت کا روپ کم دھارتے ہیں۔ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم ہے، میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر کوئی فکر تجھے لاحق ہو تو خوشی منا، کیونکہ اکثر ڈراؤنی چیزیں ہوا نہیں کرتی۔ یعنی کوئی حادثہ معلوم ہو، کسی مصیبت کے بارے میں سنے تو اس بارے میں تأمل کرے، غور کرے، سنتے ہی گھبرا نہ جائے۔ اکثر خبریں اور امیدیں غلط بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تقدیر بنانے والا اس دنیا میں کہیں نظر آئے تو اسے ڈھونڈا بھی جائے۔ جب نظروں سے نہا ہے تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، اللہ نے انہیں دشمنوں کے مکر و کید سے بچا لیا۔ اہل باطل اور حاسدین کی تنقید سے غمگین نہ ہو۔ حاسدین اگر تنقید کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو وزن دے رہے ہیں، کیونکہ مردہ کتے کو کوئی نہیں بھگاتا۔ حقیر لوگوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، اونچی ناک والوں سے حسد کیا جاتا ہے، کمینوں اور ذلیلوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جو لوگ شریف آدمی کی سی جد و جہد نہیں کرتے، نہ اس کا مرتبہ حاصل کر پاتے ہیں، وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیسے کسی حسین و جمیل عورت کی سوکنیں حسد و کینہ کے مارے اس کو بدصورت کہیں۔ زہیر نے اپنے ممدوح کی تعریف میں کہا، ان سے لوگ حسد کرتے ہیں کیونکہ ان کو خدا نے دے رکھا ہے اور لوگوں کے حسد سے ان کی نعمتیں چھینی نہیں گئی۔ ایک اور شاعر نے کہا، وہ میری موت پر رشک کر رہے ہیں، افسوس کہ میری موت بھی رشک سے خالی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا، تمہیں چغل خوروں کی اذیت کی شکایت ہے؟ جو بھی بڑا آدمی ہے اس کے حاسد بھی بہت ہے۔ حسد بڑے اور سردار لوگوں سے ہی کیا جاتا ہے، مسکین و حقیر سے بھلا کون حسد کرتا ہے؟ ایک شاعر نے کہا، جب آدمی اپنی بزرگی میں ہمدوش ثریا ہو جائے
تو اس کے حاسدین بھی اتنے ہو جاتے ہیں جتنے ستارے، اور اس کے ہر کارنامے پر ہر طرف سے تانوں کے تیر سے چلنے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے اس کا مقابلہ نہیں پا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ لوگوں کی زبانیں ان سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ قاعدہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا، میں انہیں پیدا کرتا ہوں، روزی دیتا ہوں، پھر بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، گردش لیل و نہار میں ہی انجام دیتا ہوں۔ مجھے سب و شتم یوں کرتے ہیں کہ میری ذات سے بیوی بچے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ میرے بیوی بچے نہیں۔ آپ لوگوں کی زبانوں کو اپنی آبرو ریزی سے روک نہیں سکتے، لیکن ان کی بد کلامی اور تنقید سے یوں بچ سکتے ہیں کہ آپ خیر کے کام کثرت سے کریں۔ شاعر کہتا ہے، میں کسی بے وقوف کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے، تو میں وہاں سے ایسے گزر جاتا ہوں کہ مجھے وہ نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ ایک اور شاعر نے یوں کہا، جب کوئی بے وقوف کچھ کہے تو اسے جواب نہ دو، کہ اسے جواب دینے سے خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ شریفوں، عبقریوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو حقیر، بیکار اور تھرڈ کلاس لوگ اپنے لیے چیلنج سمجھ لیتے ہیں۔ میرے محاسن اور خوبیاں ہی ان کے نزدیک میرے گناہ ہیں، تو بتاؤ میں کیا معذرت کروں؟ مالدار بالعموم اضطراب کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب ان کے شیئرز کی قیمتیں گرتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بربادی ہے ہر عیب جو اور غیبت کرنے والے کے لیے جو مال جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی دے دے گا۔ ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ دینے والی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مغربی مصنف نے کہا، جو صحیح ہو اسے کر گزرو، پھر ہر غلط تنقید سے پیٹ پھیر لو۔ بزرگوں کے اقوال اور تجربات میں سے یہ ہے کہ کسی جارحانہ بات، کسی جارحانہ قول اور ہجوہ قصیدہ کا جواب نہ دو۔ اس کو برداشت کرنا مائع کو دفن کر دینا ہے۔ بردباری میں عزت ہے۔ خاموشی سے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائے گی۔ درگزر میں ثواب ملتا ہے، بڑائی حاصل ہوتی ہے۔ آدھے لوگ جو آپ پر کیے گئے سب و شتم کو پڑھیں گے، اسے بھول جائیں گے۔ آدھے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کیا بات ہے، کیا سبب ہے، اس لیے اس کا جواب دے کر لوگوں میں اس بات کو راسخ نہ کرو۔ ایک حکیم کا قول ہے، لوگوں کو اپنی روٹی کی پڑی ہے، انہیں ہماری تمہاری بھوک پیاس کی کیا پرواہ، ہمارے مرنے جینے کی کیا خبر۔ ایک شاعر نے کہا، ساتھ رہنے والوں سے اپنے رنج و غم کو چھپاؤ، یہ ہم نشین تو حاسد ہے۔ وہ جگہ جہاں سکون کے ساتھ جو کی روٹی ملے، اس جگہ سے بہتر ہے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں لیکن تکلیف دہ باتوں، شور و شغب اور ہنگاموں کی آماجگاہ ہو۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کے سناتی ہوں، تو بس حاسدوں سے بچیں، اپنے آپ پر خیال رکھیں، خوش رہیے، اپنے آس پاس کے ماحول سے اللہ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں، اپنے ہاتھ پاؤں، نظر، چلنا پھرنا، ہر چیز، ہر نعمت کو غور سے دیکھیں اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ بس اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی۔ چلیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔